بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والد امی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ رد و قدا کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد صاحب حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر امی دل گرفتہ ہوتی تب بادل نخواستہ جانے کی اجازت دے دیتے۔ ان دونوں میں یہی اختلافات تھے جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دلدادہ تھی۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی، لیکن تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی وہ میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی خالہ کے بیوٹی پارلر میں جا کر آئی بروز بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعہ کا کہا تھا، لیکن جمعرات کو آ گئے کہ کچھ مہمان آئے۔ گھر میں امی کی ضرورت ہے۔ والدہ گھر پر نہ تھی۔ نانی کو بتانا پڑا کہ رقیہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ والد صاحب سخت برہم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کے بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشیل کروا رہی تھی۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو، جب مجھے میک اپ ناپسند ہے تو کس کے لیے کرتی ہو۔ انہی حالات میں 1 سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئی، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر ٹھہرے، لیکن نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلوٹی کی اولاد کا جنم ہوگا، ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کر دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر یہ الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم میں نڈال ہو گئی۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئی کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئی۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، لیکن جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں جاتا۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئی، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بدنصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کر دی۔ میری والدہ شادی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر نانا نے اپنے عزیز کے بیٹے حمدان سے لکھوایا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا کہ اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ حمدان نے، جو نانا کے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں، ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے اس کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان کے بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھی کہ حمدان اس کے غوث مجھ کو بیٹی جیسا پیار کریں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ پھر شادی
کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس ہی رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لے۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کی حد کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔ ہمدان نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ آہستہ آہستہ ان کا مزاج بدلنے لگا، وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ میری والدہ نے بہت جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھی کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی، مگر ہمدان نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے کہ میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو میرے بچے اور گھر نظر انداز ہوگا۔ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لے اور معصوم بچے کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھی، جبکہ ہمدان تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے، اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے کہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، کونے میں دب کی باپ اور بچوں کی محبت کے یہ انداز دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے سگے والد نہیں ہیں بلکہ سوتیلے باپ ہے۔ یہ خود انہوں نے ہی باور کرا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں کہ جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر افسردہ تھی مگر چپ رہتی تھی۔ نانی سے کہتی تھی آخر اس بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے تو ابھی سے پتہ چل جائے، کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی، مجھے تو بس ایک احساس مرحومی جلانے لگتا جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں، بسکٹ، کھلونے لا کر دیتے یا انہیں پیسے دیتے، تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور کہتی غم نہ کرو، میں ان کے بچوں سے زیادہ دوں گی۔ اب میں تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، باپ کی کمی نہ محسوس ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، عقل آتی گئی، اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور سوتیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار میں جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ہمدان کے رویے میں میرے لیے بہت بیزاری، بیگانگی اور روکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پہ روکتے ٹوکتے یہ کرو یہ نہ کرو کہ جبکہ اپنے دونوں بچوں کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے۔ ماں اب ہمدان سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میری خالہ بھی بہت چاہتی تھی۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی خیال رکھتے تھے۔ ہمدان کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، پھر تبھی ماں کی جدائی کو برداشت کر لیا۔ ان دنوں 6ٹھی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتہ میں ایک بار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھی۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری کی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلا باپ
یہ نہ کہے کہ میں نے خدا کی تعلیم پر خرچہ کیا ہے، جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، لیکن جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام انزلہ تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی۔ پھر واپس گھر لانے کے لیے میری والدہ سے اصرار بھی کرتی تھی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے نہ جانے دیا۔ میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ انزلہ کو باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد پھوپھی کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی، وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ انزلہ باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ انزلہ باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ ماں رہی نہ باپ۔ میں پہلے نانی کے گھر پر تھی، امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال میری نانی کے ساتھ میں نے ہی سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ ہمدان کو میرا وجود برداشت نہ تھا، ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کر دیے۔ اگرچہ وہ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ پیارے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھا۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی سہارا نہ رہا تھا۔ نانی 2 سال بعد وہ بھی چل بسی۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی تھی۔ نانا ضعیف صاحب فراش تھے، بہویں ان کی خدمت سے قاصر تھی، ان کو خالہ اپنے گھر لے گئی۔ پھر چھوٹے 2 بچے ہمدان واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی۔ اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی، میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا خیال رکھتی اور میں ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے، جی ان سے بہلاتی، لیکن اپنی ماں کے بچے زیادہ یاد آتے تھے، جن کی 2 سال میں نے دیکھ بھال کی تھی اور اب وہ انزلہ باجی کے پاس تھے۔ ہمدان کے اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر ہمدان کے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جبکہ باجی کا اپنا بھائی پڑھنے کی خاطر ہاسٹل چلا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، اتنی مدت تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھی کہ خدا کیسی ہے، اس سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے، یہ رشتہ دار اور ان کی رشتہ داریاں بھی میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی، ایسے رشتہ دار محبت ہی بانٹتے، وہ صرف تماشبین ہوتے ہیں اور ان کا تصور ایسا ہی سہانا ہے جیسے دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی انزلہ باجی اصرار کرتی تو ہمدان سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ انزلہ باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا، اسی لیے وہ مجھے پیار دیتی تھی اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ خدا سے پیار کرو۔ اصل معنی میں تو یہ یتیم ہے، ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا ہے۔ ان باتوں کا ہمدان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میری 2 بیٹیاں ہیں، انزلہ اور اقرا۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہی نہ تھا، اس بات کا بہت گلہ تھا۔ بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی کہہ دیتا تو میں بھی سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے اس کا مجھ سے مقدس رشتہ ہے۔ ایک روز میں انزلہ باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تم سے ملنے آنا چاہتی ہے۔ یہ میری ساگی پھوپھی کی بات ہو رہی تھی، جن کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی دوست تھی، ان کے ساتھ پڑھا تھا، اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ میری بڑی ہیں، جیسا مناسب سمجھے۔ میں نے ممانی سے کہا تھا پھوپھی سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہی، بولی
ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی اور تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے ان کی ضد کے کارن میری بچی کے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی باتیں ہرگز سننا نہ چاہتی تھی۔ پہلی ملاقات ہی ان سے لحاظ کیا اور چپ رہی، کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ میرے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لائی تھی جو ممانی نے ان کی دلجوئی کو رکھ لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے ہدا اور آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی کزن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھی۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئی۔ شاید وہ چاہتی تھی میں اپنے ددیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہے تمہارے والد، اور ان سے کہا جمال بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی ہدا۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا یہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا، باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا، شفقت پدری نے جوش مارا اور اب مصر تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت جدائی برداشت کر لی ہے، اب ہمارے ساتھ رہے گی یہ اپنے باپ کے گھر میں۔ مجھے کیا چاہیے تھا، میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ ہدا آپ لوگوں کے گھر آئے گی مگر کبھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر نہ جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے میری شادی میرے سگے والد کرے اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ پھر جب والد کے ساتھ ان کے گھر آئی، انہوں نے میری بہت قدر و منزلت اپنی بیوی اور بچوں سے کروائی۔ وہ بھی بہت پیار سے ملے۔ میں واقعی اپنوں میں آ گئی، پچھلے سارے غم بھول گئی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ ہر گزر کرتے ہیں مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھے والد کے گھر بہت پیار ملا مگر معافی نہ ملی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے 1 سال ہوا تھا۔ ایک روز انزلہ باجی ہمارے گھر آئی۔ وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئی اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں، اقرا بیمار ہے، وہ رو رو کر تم کو پکارتی ہے، ایک بار آ کر اس سے مل لو۔ میں نے کہا انزلہ باجی ابو نے منع کیا ہے آپ لوگوں سے ملنے سے، آپ ان کو یہاں لے آئے، میں آپ کے والد کے گھر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی ان کا نہیں، میرا گھر ہے، تم میرے گھر آؤ اپنی بہن بھائی سے ملنے۔ میرے ابو سے تمہارا کیا واسطہ، بس ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی۔ ماموں کے گھر گئی، تب انزلہ باجی کو فون کیا، میں یہاں ہوں، آپ اقرا اور ندیم کو لے آئیے۔ وہ بولی اقرا بہت بیمار ہے، ابھی نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ، تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی کو منع کر دیں گے۔ انزلہ باجی کے اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی۔ میں سمجھ رہی تھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ نہ جاؤں گی مگر میری ایک بار کی غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو پتہ چل گیا کہ میں سوتیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا اور انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی میری طرف سے۔ ماموں اور ممانی بولے، پھوپھی نے ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے۔ ایسا کیا جرم ہوا ہے کہ تم سزا دینی لازمی ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی،
اب تم باپ ہو کر اس سے سزا دے رہے ہو، لیکن میرے والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، موم ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار، اپنا گھر، ان کا سکون پا کر کھو دیا۔ اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہ چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہ ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا، اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد مجھے اب ملا تھا وہ بھولتا نہ تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجئے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر وہاں قدم نہ رکھے گی۔ لیکن میرے والد جانے کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ماموں ہی پہلے بھی سہارا تھے، وہی پھر سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، FA کیا، پھر ممانی کی کوششوں سے ایک اوسط گھرانے میں میری شادی ہو گئی۔ دوبارہ والد نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔